بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 38 ہے، جس میں ہم فعل مضارع کے بارے میں جانیں گے۔ فعل مضارع کیا چیز ہے اور ہم اسے جملے میں کیوں اور کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا معنی ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ پہلا جملہ ہے، جس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میں جاتا ہوں یا جا رہا ہوں۔ میں جاتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ یہ کام میں کروں گا مستقبل میں۔ جا رہا ہوں یعنی میں اس کام کو ابھی کر رہا ہوں، کنٹینیو ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں یا میں جاتا ہوں، دونوں کا معنی ایک لفظ سے ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے اذهب۔ اذهب میں جاتا ہوں یا جا رہا ہوں، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ میں جاتا ہوں یعنی ابھی جاؤں گا، اس واقعے کے بعد، تھوڑی دیر بعد یا 1 گھنٹے بعد۔ میں جا رہا ہوں یعنی ابھی میں نے اس کام کو شروع کر دیا ہے اور یہ کام جاری ہے۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اذهب، اور شروع میں ہم انا لگا دیں گے متکلم کے لیے، جو ہم نے سیکھا تھا، انا اذهب، میں جا رہا ہوں۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے میں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی اسی طرح ہم شروع میں انا ضمیر متکلم کی لگائیں گے، کیونکہ میں واحد ہوں، اکیلا ہوں، یعنی میں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر ہم لگا دیں گے وہی فعل واحد متکلم، انا اقرأ۔ انا اقرأ میں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم آگے لگاتے ہیں انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ فی الحال ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس جملے کو، کہ یہاں پر ہم جب بھی یعنی کوئی متکلم کام کر رہا ہے یعنی میں، تو ہم اسی طرح شروع میں حمزہ کے ساتھ فعل کو لے کر آئیں گے۔ اس میں یہ حمزہ علامت ہے، یہ الف حمزہ۔ مزید مثالیں ہم سمجھتے ہیں، یعنی اگر میں کہتا ہوں میں کھا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں کھانا، تو اسی طرح ہم انا لگا لیں گے شروع میں، اور پھر جو کھانے کا فعل ہے وہ لگاتے ہیں، انا آکل۔ انا آکل میں کھاتا ہوں۔ آگے ہم الطعام لکھ دیں، انا آکل الطعام، میں کھانا کھاتا ہوں۔ اسی طرح میں دروازہ کھولتا ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں، انا میں افتح۔ افتح میں کھولتا ہوں، الباب دروازہ۔ تو ان ساری مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ ہے، اس سے شروع میں حمزہ ہے، اس کے شروع میں حمزہ ہے، افتح، اذهب، اقرأ۔ جب کوئی واحد متکلم یعنی بات کرنے والا کہتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں، اور میں جا رہا ہوں، یا میں کھا رہا ہوں، تمام مثالوں میں ہم دیکھ لیں شروع میں حمزہ لگا ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ اب ہم باقی افعال بہت آسانی سے سیکھیں گے، وہ اس طرح کہ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے ہم نے
انتا سیکھا تھا، انتا آپ۔ اب پڑھ رہے ہیں، یہاں پر ہم اس حمزے کو ہٹا دیں گے اور تا کو لگا دیں گے شروع میں۔ انتا تقرأ، آپ پڑھ رہے ہیں، انتا تقرأ، آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح انتا تذهب، یہاں پر ہم حمزہ کو ہٹا دیں اور تا لگا دیں۔ انتا تذهب، آپ جا رہے ہیں یا جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کھولتے ہیں تو ادھر بھی آپ شروع میں تا لگا دیں گے۔ انتا تفتح الباب، آپ دروازہ کھولتے ہیں۔ میں نے یہاں پر چاروں شکلیں لکھ دی ہیں، یعنی میں کھولتا ہوں دروازہ، انا افتح، آپ کھولتے ہیں دروازہ، انتا تفتح الباب، شروع میں ہم نے تا کو لگا دیا۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں وہ دروازہ کھولتا ہے، وہ آدمی یعنی جو غائب ہے یا کوئی طالب علم ہے، تو ہم یہاں پر ہوا لگاتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ہوا یفتح الباب، وہ دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو حکم جاری کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اس طرح کا فعل بنائیں گے، افتح، افتح الباب، دروازہ کھولو۔ یہ ہر فعل میں آپ کو یہ چاروں چیزیں ملیں گی، یعنی متکلم کا صیغہ، مخاطب کا صیغہ، غائب کا صیغہ اور امر کا صیغہ۔ متکلم کے لیے شروع میں فعل میں حمزہ نظر آئے گا اور اس کی علامت ہے، مخاطب جو فعل ہے اس کے شروع میں تا نظر آئے گا جو کہ مخاطب کی علامت ہے، اور غائب کے لیے یا نظر آئے گا، جیسے یفتحو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دروازہ کھولتا ہے۔ ہوا یقرأ، وہ پڑھتا ہے۔ ہوا یذهب، وہ جاتا ہے یا جا رہا ہے، شروع میں یا نظر آئے گا تو یہ غائب کی علامت ہے۔ اسی طرح یہ امر کی مثال اسی طرح ہوا کرے گی، یعنی کسی چیز کا حکم دیں گے تو شروع میں ہم الف لگائیں گے، جیسا کہ اقرأ، ٹھیک ہے، اقرأ، اذهب، اذهب کے معنی ہے جاؤ۔ اب ذرا کتاب کی طرف چلتے ہیں، وہاں بھی اس کو ہم سمجھ لیں۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق، الفعل المضارع، ایسا فعل جو کہ مضارع کے لیے ہو۔ مضارع کہتے ہیں جس میں حال کو بیان کیا جائے یا استقبال کو بیان کیا جائے۔ المذکر المفرد، مفرد مذکر کی مثالیں ہیں۔ ھذا کتاب، بہت کامن جملہ ہے جسے ہم نے شروع میں سیکھا تھا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ھذا کتاب۔ اب میں آگے جملہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں کتاب کو اٹھاتا ہوں، میں کتاب کو اٹھا رہا ہوں۔ انا آخذ، شروع میں دیکھو متکلم کے لیے حمزہ ہم نے کہا تھا، یہاں پر حمزہ آ چکا۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب اٹھاتا ہوں۔ انا افتح الکتاب، میں کتاب کو کھولتا ہوں۔ انا اقرأ الکتاب، میں کتاب کو پڑھتا ہوں۔ تو اس میں تمام مثالیں متکلم کی ہیں۔ متکلم میں ہم نے کہا تھا شروع میں حمزہ آئے گا فعل کے شروع میں، اور یہ متکلم کی علامت ہے، تو شروع میں حمزہ ہے، اس کو ہم تا بنا دیں گے تو یہ مخاطب کے لیے فعل بن جائے گا، یا لگا دیں گے غائب کے لیے فعل بن جائے گا۔ اسی طرح امر کے لیے الف لگا دیتے ہیں شروع میں۔ آئیے مزید دیکھیں، ماذا افعل، ماذا افعل، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کام کرتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کام کر رہا ہوں یا کرتا ہوں، ماذا افعل۔ انت، آپ جو ہیں، تأخذ الکتاب، آپ کتاب کو اٹھاتے ہیں۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، جواب ملا انت تأخذ الکتاب، آپ کتاب کو اٹھا، دیکھو تأخذ میں
فعل کے شروع میں تا کا استعمال ہوا مخاطب کے لیے۔ ماذا افعل میں کیا کر رہا ہوں، انت تفتح الکتاب آپ کتاب کو کھول رہے ہیں۔ ماذا افعل میں کیا کر رہا ہوں، انت تقرأ الکتاب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ وہی تین فعل ہم نے اٹھائے ہیں جو اوپر ایک لائن میں آخذ، افتح، اقرأ، اور شروع میں ہم نے تا لگا دیا تو یہ مخاطب کے افعال بن گئے، یعنی آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسی جملوں کو غائب میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی متکلم سے ہم نے مخاطب بنایا، اب مخاطب سے غائب بنانا چاہتے ہیں، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ خالد یأخذ الکتاب، یأخذ کے شروع میں آپ کو یا نظر آ رہا ہے۔ خالد یأخذ الکتاب، خالد کتاب کو اٹھاتا ہے۔ هو یفتح الکتاب، وہ کتاب کو کھولتا ہے۔ هو یقرأ الکتاب، وہ کتاب کو پڑھتا ہے۔ من یأخذ الکتاب، کتاب کو کون اٹھاتا ہے؟ من یأخذ، من کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کون۔ جب بھی ہم کسی انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں من کا استعمال ہوتا ہے۔ من یأخذ الکتاب، کون ہے جو کتاب کو اٹھاتا ہے۔ خالد یأخذ الکتاب، خالد ہے جو کتاب کو اٹھاتا ہے۔ کون ہے جو کتاب کو کھولتا ہے؟ من یفتح الکتاب، خالد ہے یفتح الکتاب، کتاب کو کھولتا ہے۔ من یقرأ الکتاب، کون ہے جو کتاب کو پڑھتا ہے؟ خالد یقرأ الکتاب، خالد ہے جو کتاب کو پڑھتا ہے۔ آگے مثالیں ہیں، سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ نعیم یأخذ القلم، نعیم قلم کو اٹھاتا ہے۔ جمیل یقرأ الرسالہ، جمیل رسالہ یعنی درخواست کو یا کسی بھی لکھائی کو پڑھتا ہے۔ یقرأ الرسالۃ، پھر اس کے بعد من یفتح الباب، دروازہ کون کھولتا ہے؟ سعید یفتح الباب۔ تو یہ تمام تر جتنے بھی جملے ہیں اس میں ساری چیزیں استعمال ہو چکی، اور ہم نے بتا دیا کہ یہ افعال آتے رہیں گے شروع میں حمزہ کے ساتھ، کبھی تا کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ، تو کبھی الف کے ساتھ۔ اور ہم نے بتا دیا کہ حمزہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، تا مخاطب کے لیے، یا غائب کے لیے، اور الف یہ صیغہ امر جس سے ہم حکم کرتے ہیں کہ یہ کام کر لو۔ تو آپ حضرات نے جتنی بھی مثالیں یہاں پر دیکھی ہیں، کتاب میں ہو یا اس سے پہلے ہوں، اس کو ضرور دہرائیں، اس کو ریپیٹ کریں، اس طرح کے جملے بنائے جائیں، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو زاد لغوی ہے، ویکیبلری ہے، وہ بناتے چلے جائیں گے، اور افعال کو ڈھونڈ کر اس کو استعمال کریں گے ان 4 شکلوں میں، متکلم کے لیے بھی، مخاطب کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، اور جب آپ مخاطب کو امر اور حکم کر رہے ہوں اس کے لیے بھی۔ مزید دیکھیں، من یأخذ القلم، قلم کون اٹھاتا ہے؟ نعیم یأخذ القلم۔ من یقرأ الرسالۃ، جمیل یقرأ الرسالۃ، خط کو جمیل پڑھ رہا ہے۔ خذ الکتاب، دیکھو یہاں حکم ہوا، خذ الکتاب، کتاب کو اٹھاؤ۔ دیکھو یہ اخذ، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا انا آخذ الکتاب، میں کتاب کو اٹھاتا ہوں، لیکن جب امر بنائیں گے تو اس سے خذ بن جائے گا۔ اس کے قواعد تو ہم علم صرف میں پڑھیں گے۔ بہرحال امر کا صیغہ خذ ہوتا ہے، اور خذ کو ہم استعمال کریں گے، خذ الکتاب، کتاب کو اٹھاؤ، یا نعیم، اے نعیم۔ آخذ الکتاب، میں کتاب کو اٹھاتا ہوں۔ افتح الکتاب، کتاب کو اٹھاؤ، یہ امر ہے، یعنی حکم کیا جا رہا ہے ان تمام صیغوں میں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ افتحو، میں کھولتا ہوں، یفتحو، وہ کھولتا ہے، تفتحو، آپ کھولتے ہیں، لیکن یہاں پر افتح الکتاب امر ہے کہ آپ کتاب کو کھولو۔ جواب ملا افتحو، جی ہاں میں کھولتا ہوں، متکلم، یہ متکلم کا صیغہ ہے، شروع میں ہم کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اقرأ الکتاب، کتاب کو پڑھو، اقرأ الکتاب، میں پڑھتا ہوں۔ افتح الباب، دروازہ کھولو، یا سعید، اے سعید۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اغلق الباب، دروازہ بند کرو۔ اغلق کا معنی کیا ہے؟ بند کرو۔ اغلق یغلق،
صرف میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں پڑھا تو انشاءاللہ جب ہم صرف پڑھیں گے تو ہم پر یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اغلق الباب، دروازہ بند کرو، اغلق الباب، اغلق یہ متکلم کے لیے ہے، ہاں جی ہاں میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ محمود یفتح الشباک، محمود کھڑکی کھولتا ہے، ویغلق الباب اور دروازہ بند کرتا ہے، ویقرأ القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس میں یا نظر آ رہی ہے جو کہ غائب کے لیے، جب ہم غائب کے لیے بات کرتے ہیں تو فعل کے شروع میں یا لگا دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔